روچ آج کل کی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا فعل، اور اس کے بعد زمانے کے لحاظ سے ہم نے فعل کی 3 قسمیں دیکھی تھی: فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل۔ اس کے بعد ہم نے فعل حال جو ہوتا ہے فعل ماضی جو ہوتا ہے اس کی 3 اقسام دیکھی تھی۔ اس کی ہم نے 6 اقسام دیکھی تھی: پہلے ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی شرطیہ اور ماضی شکیہ۔ اب آج ہم دیکھیں گے فعل حال کے متعلق جو فعل کی قسمیں ہیں وہ کتنی ہیں، تو وہ بھی کتنی ہیں، وہ بھی 6 ہی قسمیں ہیں۔ تو چلیے ہم پہلے ان کو لکھ لیتے ہیں اور پھر انہیں ایک کر کے ہم تفصیل سے سمجھیں گے۔ اب ہم کون سا دیکھ رہے ہیں؟ فعل حال کے متعلق ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں آئے گا حال مطلب، سیکنڈ ہے حال تمام، پھر ہے حال مظہر، یہ ہوئی تھرڈ اور یہ ہوگئی فورتھ۔ حال امر، حال نہیں اور حال شکیہ۔ یہ فعل حال کی 6 قسمیں ہیں، جیسے اس کی تھیں فعل ماضی کی بھی 6 قسمیں تھیں، اسی طرح فعل حال کی بھی ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ حال مطلق، حال تمام، حال مضارع، حال امر، حال نہیں اور حال شکیہ۔ اب ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ اب پہلی کون سی ہے؟ حال مطلق۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس کی تعریف ہم لکھیں گے کہ جس میں کوئی کام موجودہ وقت میں ہوتا ہے، مطلب ابھی ہو رہا ہے، جس میں، یہ اس کی تعریف ہے، کوئی کام موجودہ وقت میں، موجودہ وقت میں ہوتا ہے۔ جیسے ابھی کی ہم بات کریں، ہم حال کی بات کر رہے ہیں نا، تو ابھی کی کلاس جو ہے وہ ابھی کیا ہو رہا ہے؟ چل رہی ہے، ابھی کلاس ہو رہی ہے۔ میں اسکول جا رہی ہوں، میں کھانا بنا رہی ہوں،
ابھی کی اس میں بات ہو موجودہ وقت کی۔ اچھا آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر یہ جو ہے آیا ہے یہ کون سا ہے ہم پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں۔ یہ جو ہے یہ کون سا ہے یہ ہے خفی ہے۔ کون سا ہے خفی اس کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جو کام موجودہ وقت میں چل رہا ہے اس میں کوئی بھی شک نہیں ہوتا۔ جیسے ابھی مثال دیکھیں ہم، کلاس چل رہی ہے، ابھی چل رہی ہے نا کلاس، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور میں اسکول جا رہی ہوں، تو یہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، اس میں کام ہو رہا ہے کنٹینیو۔ اس کو ہم بات کرتے ہیں جو کام روز ہوتا ہے، جیسے روز کھانا بنایا جا رہا ہے، روز میں اسکول جا رہی ہوں، کلاس بھی روز ہوتی ہے۔ تو جو کام ڈیلی ہوتا ہے نا، روزانہ ہوتا ہے، جو کام ڈیلی ہوتا ہے وہ اس کے اندر آتا ہے۔ اب دیکھیں، اور اس میں ایک چیز اور ہوتی ہے، علامات مصدر جو ہوتا ہے نا، علامات مصدر کیسے؟ علامات مصدر یہ جو ہے یہ اس میں کیا ہوتی ہے، چینج ہو جاتی ہے۔ جو نہ ہوتا ہے نا وہ کس میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہ تا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسے پڑھنا، تو کیا ہو جائے گا یہ پڑھتا۔ لکھنا، تو یہ ہو جائے گا لکھتا۔ کھانا، تو یہ ہو جائے گا کھاتا۔ تو اس میں اس کو ہم کہتے ہیں علامات مصدر۔ جو آخر میں نہ ہوتا ہے اس میں، جیسے میں کھانا بنا رہی ہوں تو وہ تا میں، جس میں کوئی شک نہیں ہو، تا میں کیا ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے، چینج ہو جاتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں علامات مصدر، اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ ہم نے کیا دیکھا، حال مطلق۔ اب ہم دیکھیں گے کیا، حال استمراری۔ سیکنڈ والا ہے، ہیڈنگ ڈال دیجیے گا، حال استمراری۔ یہ ہم اس کو حال ناتمام بھی کہتے ہیں، اس کو ناتمام بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں کام چل رہا ہوتا ہے یا ابھی ختم نہیں ہوا ہو۔ جو کام ابھی ختم نہیں ہوا ہو، وہ اس کے اندر آتا ہے۔ مثال اس میں بھی کہ بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں، بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ اسما کھانا بنا رہی ہے، تو اس میں کام ختم نہیں ہو رہا ہوتا ہے اور کنٹینیوٹی میں چل رہا ہوتا ہے، وہ بھی اس میں آتا ہے۔ اور حال مطلق میں جو کام روز ہوتا ہے وہی آتا ہے۔ اور اس میں بچے ابھی بھی کرکٹ کھیل رہے تھے اور ابھی بھی کھیل رہے ہیں۔ کھانا میں ابھی بنا رہی تھی اور ابھی بھی بنا رہی ہوں۔ میں نے 8 بجے سے کلاس لینا شروع کی تھی اور میں ابھی بھی لے رہی ہوں۔ تو کام جو ختم نہیں ہوا ہو موجودہ وقت میں، اسے ہم کہتے ہیں حال استمراری۔ اس کے بعد تھرڈ ہے، تھرڈ ہمارا ہے حال شکیہ۔
3rd نمبر ڈالیے. اس کے نام سے ہی پتہ چل کہ اس میں کسی بھی کام میں کیا رہتا ہے، شک پایا جاتا ہے. اس میں کام میں کیا ہوتا ہے، شک پایا جاتا ہے. کیسے؟ کلاس چل رہی ہوگی، کیا ابھی بھی کلاس چل رہی ہوگی؟ مثال ہے اس میں، کیا ابھی بھی کلاس چل رہی ہوگی. جیسے کوئی لیٹ کلاس میں آئے اور پھر یہ سوال کرے. مہمان آ رہے ہوں گے، مہمان آ رہے ہوں گے. اس میں کیا ہوتا ہے، لاسٹ میں ہوگا ہوگی یہ والی چیز اس میں آخر میں آتی ہے، یہ اس کی پہچان ہے. اس میں کیا آتا ہے آخر میں، ہوگا ہوگی، یہ اس کے اندر آتا ہے آخر میں. یہ فعل شکیہ کی پہچان ہے. پہلے رہا ہوگا، ہوگی، وہ اس میں آتا ہے. 4th ہے ہمارا حال مظہور. یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، ایگزام میں اسی سے سب سے زیادہ سوال پوچھے جاتے ہیں. حال مظہور اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں زمانے کے لحاظ سے پہلے حال اور مستقبل دونوں کو جوڑ دیا جاتا ہے. کیا ہوتا ہے اس میں، حال اور مستقبل کو جوڑ دیا جاتا ہے. تو ہم اس کی تاریخ کیا لکھیں گے، جو حال اور مستقبل دونوں کو جوڑتا ہے اسے فعل مضارع کہتے ہیں. جو پہلے حال اور مستقبل ہم فیوچر کی بات کر رہے ہیں. مستقبل کو جوڑتا ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں، اسے ہم حال مضارع کہتے ہیں. اب دیکھیے اس میں کہ کیسے جوڑا جائے گا. سر آئیں تو کلاس شروع ہو. مثال، سر آئیں تو کلاس شروع ہو. اب یہاں پہ یہ تو آ گیا، تو کیا کر رہا ہے، ان دونوں کو جوڑ رہا ہے. فیوچر کی بات کری انہوں نے، مستقبل کی ابھی کلاس شروع ہوئی تو نہیں ہے. اور حال آئے، سر آئے. اگر ہم صرف اتنا جملہ دیکھیں تو یہ حال کی بات ہو گئی، ابھی پریزنٹ کی بات ہو گئی. اور کل کی بات، تو ان دونوں کو کون جوڑ رہا ہے، ان دونوں کو تو جوڑ رہا ہے. طلبہ پڑھیں گے تو کامیابی ملے گی. کھانا اچھا بنے گا تو ہمیں خوشی ملے گی. تو اس میں حال کو اور فیوچر کو یعنی کہ فعل حال اور فعل مستقبل کو کیا ہوتا ہے، اس میں جوڑ دیا جاتا ہے. اسے ہم کیا کہتے ہیں، اسے ہم فعل مضارع کہتے ہیں. سب سے زیادہ انہی سے آپ سے سوال پوچھے جاتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں ہمیشہ دو باتیں ہوتی ہیں، دو جملے ہوتے ہیں. اس میں دو باتیں ہوتے ہیں یا دو جملے کہے جائیں گے. ایک جملہ اس میں نہیں ہوتا ہے. آپ کو دو جملے دکھ رہے ہوں گے اور اس میں کچھ، تھوڑا، چاہیے ایسی بھی الفاظ آخر میں اس میں آتے ہیں. جیسے ہمیں مریض کی عیادت کرنی چاہیے، ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، تو یہ اس میں آتا ہے. اور اس میں ایک چیز اور آتی ہے، اس میں اسٹار بنا کر آپ لکھ سکتے ہیں کہ کسی کو دعا بھی دیتے ہیں. اس میں کسی کو دعا دی جاتی ہے، دعا دی جاتی ہے. کیسے ہم سب کا سلیکشن ہو جائے
خدا تمہارا بھلا کرے، ایسے ہم بولتے ہیں نا، خدا تمہارا بھلا کرے، تو اس میں دعا بھی کسی کسی کو دی جاتی ہے۔ اب سیکنڈ پوائنٹ بنا کر ایک اور اسٹار بنا کے لکھ لیجیے، اس میں اجازت بھی لی جاتی ہے، اجازت، اس میں اجازت بھی لی جاتی ہے۔ آپ حکم کریں تو میں عرض کروں، آپ کہیں تو میں حاضر ہوں، آپ کہیں تو میں جاؤں، تو اس طریقے سے اس میں اجازت بھی لی جاتی ہے۔ اس میں 3 باتیں ہوتی ہیں، اس کو اچھے سے سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے تو اس میں حال اور مستقبل کو جوڑا جاتا ہے، اس میں 2 جملے ہوتے ہیں یا 2 باتیں ہوتی ہیں ہمیشہ، اور اس میں کچھ تھوڑا چاہیے یہ ضرور آتا ہے۔ اس کے بعد اس میں دعا بھی دی جاتی ہے اور اس میں اجازت بھی ہوتی ہے۔ تو ایسے جملے کیا ہوتے ہیں، حال مضارع میں آتے ہیں یہ جملے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے فعل عمل، جس میں آرڈر دیا جاتا ہے، جس میں کیا ہوتا ہے، آرڈر دیا جاتا ہے۔ یہ ہو گیا ففتھ، فعل عمل۔ اس میں لکھ لیجیے گا آپ کہ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں آرڈر دیا جاتا ہے۔ وہ فعل جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے، وہ اس میں آتا ہے۔ وہ فعل جس میں وہ فعل جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، اسے ہم کیا کہتے ہیں، اسے ہم فعل امر کہتے ہیں۔ جیسے کھانا کھاؤ، کتاب پڑھو، مثال، ایک سیکنڈ رکھو،